واجب سب تقدیم و احترام حضرات سادات کرام، بالخصوص حضرت سید بابا صاحب قبلہ صدر اجلاس، اس محفل میں تشریف فرما تمام علماء ذوی المجد والاحتشام، حفاظ ملت اسلام اور شرکت فرما تمام عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الرحمن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين عزروا دينه ونصروا ملته بالجنان واللسان والسنان، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سمیم قلب کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، ہر قلب پریشان کے سرور و سکون، سید ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، ہمارے تمہارے سب کے سرکار، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب، ساری کائنات کے مرکز و محور مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر، شفیع روز محشر، مالک ہر خشک و تر، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں کمال ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان اہل سنت، حاضرین مجلس، آج ہم اور آپ دنیائے اہل سنت کی نہایت ہی عبقری، بہت ہی بلند و بالا ساکنان ہند کے لیے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم نعمت اور شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس عطا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی ایک شاندار کرامت، جسے دنیا اور ہم اور آپ تاج الشریعہ کے مقدس خطاب و لقب سے یاد کرتی، جانتی، پہچانتی ہے، جس کا شہرہ دنیا اسلام میں فخر اظہر اور مہمان کعبہ ہونے کے مقدس القاب و صفات سے ہوتا رہتا ہے، جن کا نام نامی یوں لیا جاتا ہے، حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت، غواص بحر معرفت، کنز کرامت، حضرت سیدی و سندی شاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علیہ رحمت و رضوان۔ ان کے عرس شریف کے موقع پر، چوتھے عرس شریف کے موقع پر احباب نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان محض ایک عالم دین یا صوفی باصفا کا نام نہیں ہے،
بلکہ یوں کہہ لیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے دور میں بھی اور اب بھی صرف ہندوستان نہیں بلکہ عرب کے ملکوں میں بھی اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم پہچان اور چہرے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات صرف ہوائی دعویٰ بازی کے طور پر نہیں کہی جا رہی بلکہ یہ دعویٰ اپنے ساتھ ایک خوبصورت دلیل بھی رکھتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان خاندان امام محمد رضا کے چشم و چراغ آیا حضرت امام محمد رضا کے بیٹے حضرت سیدی و سندی حجت الاسلام حضرت سرکار حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے بیٹے مفسر اعظم ہند حضرت سیدی سرکار ابراہیم رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں۔ اس نسبت سے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے آپ ہوتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی بیٹی ہیں۔ اس لحاظ سے سرکار مفتی اعظم ہند آپ کے نانا ہیں اور سرکار مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں۔ اس طریق سے جائے تو اعلیٰ حضرت نانا بھی لگتے ہیں۔ یعنی امام اہل سنت کہ گھرانے کی دونوں نہریں دریائی اور ننیالی دونوں نسبتوں سے آپ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے خاندان سے فیض یافتہ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان میں چند علامات ایسی پیش کروں گا جو کتاب و سنت کے مطابق و موافق ہوگی کہ قرآن نے اپنے محبوبین اور ولیوں کی کیا نشانی بیان فرمائی اور اسی نشانیوں کی روشنی میں ہم حضور تاج الشریعہ کی شخصیت کو سمجھتے چلیں گے۔ میں نے خطبے میں آیت پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ ربانی کہتے ہیں رب والے، اللہ والے۔ اللہ فرماتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ کیسے اللہ والے بنیں گے؟ جو اللہ والا ہے وہ ولی ہے۔ یہ ولی اور اللہ والا کیسے بنے گا؟ ایسے نہیں جیسے ہم نے قاعدہ بنا کے رکھا ہے۔ ہم نے قاعدہ یہ بنایا ہے کہ جو عجیب و غریب قسم کے رنگوں کے کپڑے پہنتا ہو، اپنے ہاتھوں میں انگوٹھیوں کی دکان سجا کے رکھتا ہو، کمر تک عورتوں کے مشابہ بال رکھا کرتا ہو، الجھی ہوئی بکھری ہوئی داڑھی رکھتا ہو اور عجیب و غریب ڈنڈے اپنے پاس رکھ کر چرس کے اور ڈھانچے کے دم لگاتا ہو اور اپنے آپ کو مست و بلند کی فہرست میں شمار کرتا ہو، ہمارے لوگ مرعوب ہو کر اسے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ مثال بنایا ہے، ایک بڑی، ایک قلندر، ایک مجذوب اور اللہ کے محبوبوں کا نقشہ ہم نے یہ بنا کے رکھا ہے۔ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن سے پوچھے قرآن کسے ولی کہتا ہے؟ قرآن کسے اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اور محبوب کرنا مانتا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سمجھے تو ولی کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کو قرآن و حدیث پر پیش کرو۔ یہ وہ جو عظیم سرچشمے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں ملے ہیں اور جن معنوں کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ کس عمل کے ذریعے؟ اللہ آگے فرماتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس عمل کے ذریعے کہ تم آپس میں اللہ کی کتاب سیکھتے سکھاتے اور اس کی تعلیم دیا کرتے ہو۔ مضمون آیت یہ نکلا کہ ولیوں کی ایک نشانی یہی ہوگی کہ اللہ اسے کتاب و سنت کا علم عطا فرمائے۔ اور آج تو نہایت قسم کے جاہل قوالی مثال رکھنے والے لوگ جنہیں طہارت کے مسائل معلوم نہیں، قرآن و حدیث کا کوئی درک اور سمجھ نہیں، ایسے لوگوں کو نہ جانے لوگوں نے کہاں کہاں تک پہنچا کے رکھا ہے۔
کہ اللہ کے ولی کے بعد کتاب و سنت کا علم ہوگا۔ اب حضور دار الشریعہ علیہ رضوان کی شخصیت کو اس آیت پر پیش کریں، یہ پہلی علامت ہے حضور دار الشریعہ کے علم و حکمت کے فیضان کا آپ نظارہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، آپ کو درج اسلام عطا فرمائی تھی، کتاب و سنت میں وہ سمجھ عطا فرمائی تھی کہ جب آپ علم حدیث کا درس دیتے تو سننے والے پر دستک یہ کہتے کہ ان کی مجلس حدیث میں ہمیں امام بخاری کی یاد آ رہا ہے۔ قرآن کے معانی کی تفسیرات کا بیان کریں اور اس کی روشنی میں جب احکام کو پیش کریں تو آپ کی قرآنی تفسیرات و تعلیمات کے اندر سید المفسرین امام نصفی کی تفسیرات کی یاد تازہ ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان علم و حکمت کے اس بحر زخار کا نام ہے کہ دنیا نے برجستہ یہ کہا ہے کہ آپ بلا شبہ اپنے دور کے اندر امام اہل سنت کے علوم کے سچے وارث کا نام ہے۔ اور یوں ہی نہیں کہا گیا، عقیدت میں نہیں کہا گیا، حضور تاج الشریعہ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا وہ علم عطا فرمایا تھا۔ جنہوں نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے آپ کی تقریرات کو سنی ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان صرف ہندوستان میں اردو بولنے والوں کے عالم نہ تھے، بلکہ حضور تاج الشریعہ کی سیرتوں کو جس نے مطالعہ کیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ آپ ملک شام میں گئے، ملک دمشق میں گئے، لبنان گئے، یورپ میں گئے، عرب ممالک میں جب آپ گئے تو عربی میں آپ نے تقریریں فرمائی، اور جب آپ خالص عربی میں لبنان، شام، دمشق، سعودی، دبئی میں اپنے علم و حکمت کے خزانوں کو لٹا دے تو وہاں کے عربی بولنے والے بھی یہ نعرہ لگاتے تھے، ہذا سیدنا محمد سیدنا، کہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ یہ نعرہ حضور تاج الشریعہ کی عظمت کا صرف ہندوستان کی گلیوں میں نہیں بلکہ عرب کی دھرتی پر بھی گونجتا ہے۔ اسی لیے تو اہل محبت مدد کے کہتے ہیں بستی بستی قریا قریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بڑے عزیز سلسلہ رفاعیہ کے بہت بڑے عالم اور مذہب شافعی رکھنے والے، ان کا تعلق مذہب شافعی سے ہے، بڑے زبردست عالم ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں کربلا میں تھا، الثقافۃ السنیہ میں الجامعۃ الاشرفیہ سے پڑھ کے جب میں گیا تھا، میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، کوئی کسی علاقے کا شیخ تھا تو کوئی کسی علاقے کی بلبل تھی، بڑے بڑے آئے، مگر جب الثقافۃ السنیہ کہ جہاں کی مادری زبان عربی ہے، وہاں پہ اگر آپ کو خطاب کرنا ہے تو عربی میں بولنا ہے، عربی میں تقریر کرنی ہے، تو کہاں میں دیکھتا تھا جلسوں میں وہ آتے اور اردو میں میرے حضرات میرے بھائیوں یہ کہہ کے چلے جاتے۔ میں نے اب تک اپنی آنکھوں سے کسی کو عربی میں شمال ہند کے لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے نہ سنا تھا۔ میرے دل میں بڑی غلط تھی کیونکہ میرا تعلق بھی شمال ہند سے تھا، وہاں کے لوگ مجھے چھڑایا کرتے کہ کیا اس طرح کوئی عربی بولنے والا نہیں ہے، کوئی عربی بولنے والا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جس زمانے میں آپ ثقافت السنیہ میں تھا، حضور تاج الشریعہ کا عروج ہوا، طلباء نے جب دیکھا دیکھتے رہ گئے، ہر طرف سے مرحبا کی صدائیں بلند ہوئی، اور جب آپ نے الثقافت السنیہ جہاں پڑھنے والے بچوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، 100-200 طلبہ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایک بڑی یونیورسٹی اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بڑی عظیم اور بڑی معقد یونیورسٹی اور درسگاہ مانی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جب عربی میں تقریر کرنا شروع کیا، پونا گھنٹے تک اس انداز میں تقریر ہوتی رہی کہ طلبہ اور دستہ یہ کہتے تھے، جب حضرت عربی بولتے تھے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی ہندوستانی عالم نہیں بلکہ ہم شریف سے کوئی بات بول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریا قریا، بستی بستی قریا قریا، خلیفہ حضور
خود علامہ رفاعی یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا سمجھتا تھا کہ الثقافت السنیہ کے بڑے شیخ اور پرنسپل شیخ ابو بکر شافعی وہ عربی زبان کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن جب میں نے حضرت کا خطاب نایاب سنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ شیخ ابو بکر کی عربی حضور تاج شریعہ کے عربی کے آدھے حصے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کے وارث کو ایسی نعمتیں عطا کی تھی کہ آپ عربی بولنے والوں میں جائیں تو عربی میں کلام ہو، انگریزی بولنے والوں میں جائیں انگریزی میں کلام کریں، اردو والوں میں جائیں اردو میں بولیں۔ پتا کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر زبان والوں کے لیے امام بنا کر بھیجا۔ اور یہ سب تاریخی حقائق ہے، ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہ صرف اوپر کہ عقیدت میں کہیں رکھنے والی باتیں نہیں، حقانیت پر مبنی باتیں ہیں۔ مطالعہ کریں حضور تاج الشریعہ کا۔ آپ جامعہ ازہر مصر سے فارغ ہیں، جب آپ جامعہ ازہر مصر گئے تھے اور وہاں سے آپ کو فخر ازہر کا ایوارڈ دیا تھا، پورے ایشیا کے اندر جامعہ ازہر یونیورسٹی جانتے ہیں مصر میں تقریباً 1200 سال پرانی یونیورسٹی، جہاں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں، تقریباً 3.5-4 لاکھ طلبہ، اتنی بڑی یونیورسٹی القاہرہ پوری ایک سٹی، وہ صرف مدرسے کے لیے نہیں بنی، اس سٹی کے اندر آپ کو عربی یونیورسٹیاں ہی نظر آئے گی، مدارس اسلامیہ ہی نظر آئے گی۔ وہاں سے آپ فارغ ہیں، پورے ایشیا کے اندر سب سے پہلے فخر ازہر کا ایوارڈ پیر کرم شاہ ازہری کو ملا، جن کا تعلق پڑوسی ملک پاکستان سے، اور پھر یہاں بہت سے ازہری الازہر سے فارغ ہوئے، مگر پورے ایشیا کے اندر اپنے دور کے اندر واحد شخصیت حضور تاج الشریعہ کی ہے کہ جب آپ نے مصر کے شیوخ کے سامنے، مصر کے محدثین کے سامنے عربی میں خطاب دیا تھا تو وہاں سے ایک ایوارڈ دیا تھا کہ یہ ہندوستان کی شخصیت یہاں کا صرف عالم نہیں بلکہ ہمارے ادارے کے لیے فخر ہے، اس لیے آپ کو فخر ازہر کا ایوارڈ عطا فرمایا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ولیوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و سنت کا علم عطا فرماتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے عربی علوم پر اگر کلام کیا جائے تو وقت اسی میں صرف ہو جائے۔ آپ نے دمشق میں قصیدہ بردہ کی عربی شرح بیان کی ہے زبانی طور سے، اس کو جب جمع کیا گیا قصیدہ بردہ کی شرح کو، تقریباً 400 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے جو خالص عربی میں لکھی گئی ہے۔ آج لوگ اردو میں قلم اٹھائیں کہ رسالہ تیار نہ ہو۔ حضور تاج الشریعہ کا کمال یہ تھا کہ آپ خود نہ لکھتے تھے بلکہ آپ بول کے لکھوا دیتے تھے، آپ بولا کرتے، لکھنے والا لکھا کرتا، نہ جانے کتنی تصانیف اہل سنت کے لیے چھوڑی۔ اعلیٰ حضرت کے کئی عربی فتاوی کا عربی میں ترجمہ کیا، کئی عربی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم اسلامیہ کا ایسا زبردست عالم بنایا تھا کہ دنیا بردستہ یہ کہتی تھی کہ حضور تاج الشریعہ شیخ عرب و عجم کا نام ہے، کہ صرف عجم کے نہیں بلکہ عرب و عجم کے شیخ کا نام تاج الشریعہ ہے۔ علوم آپ کو عطا فرمائے تھے۔ دوسری صفت ولی کی دوسری صفت ہے، وہ صفت ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی متقی اور پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ نشانی لیتے جائیں، اپنی طرف سے کوئی قاعدہ نہ بنائیں، جہاں یہ علامتیں پائی جائیں یہ علامت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تقوی کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ فرائض کا پابند ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ فرائض و واجبات کی پابندی تو ہو، وہ سنن کا بھی پابند ہو، مکروہات سے بھی بچے اور ہر اس بات سے بچے جس سے اللہ اور رسول ناراض ہیں۔ یہ کمال تقویٰ ہوتا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون۔ اب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا تقویٰ دیکھیں، آپ کی ایسی متقیانہ شان کہ دنیا آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا تقوی میں قائم مقام جانتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تقویٰ عطا فرمایا تھا کہ آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز، کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرتے، یہاں تک کہ جب
آپ کی آنکھوں کا آپریشن تھا افریقہ میں، تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس کو سن کرنے کے لیے دوائی دینا پڑے گی، انجیکشن لگانا پڑیں گے۔ حضور تاج الشریعہ نے ڈائریکٹ ہاں نہیں کہہ دیا، آج ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کرنا پڑے گا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کرنا پڑے گا، ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ دیکھیں عالم کسے کہتے ہیں اور منتقی کسے کہتے ہیں۔ پہلے یہ پوچھا کہ جو انجیکشن تم لگاؤ گے اس میں کیا کیا پڑتا ہے، کیا کیا اس میں ڈالا جاتا ہے۔ جب پتا چلا کہ اس کے اندر ایسے مادے ہیں جو شراب کہے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ میں شراب اور اسپرٹ والے انجیکشن نہیں لگواؤں گا، اسی طرح میرا آپریشن کیا جائے۔ آپ نے آنکھ کے اندر جب وہ آلات اور مشین لگائے گئے تو اس کی تکلیف کو تو برداشت کر لیا، مگر مصطفیٰ علیہ رحمت کی شریعت پر عمل کو نہ چھوڑا۔ یہ متقی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے دور سے کسی کو بھی متقی بنا دیا جائے۔ تقویٰ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، کردار عمل سے پتہ چلتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے عمل کو جنہوں نے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، ہزارہ مخالفت ہوئی مگر سب کا اس بات پر اتفاق ضرور ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے متقین بزرگ گزرے، سب کا اس پر اتفاق گزرا ہے۔ آپ کے آخری عمر کا دور مشقت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، تو وضو کرتے وقت جب آپ ہاتھوں میں پانی ڈالتے تو ساتھ میں ایک آدمی کھڑا رہتا، اس سے آپ فرماتے کہ میاں دیکھو میرے ہاتھ میں نے پانی ڈالا ہے، میری بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آتا، مگر ذرا دیکھو کہ کوئی حصہ ایسا تو نہیں رہ گیا جس پر پانی نہ بہا ہو، کوئی حصہ باقی تو نہیں رہ گیا، کوہنی سے اوپر تک پانی بہا یا نہیں بہا۔ اتنا خیال جو شخص وضو کا کرتا ہو اس کی نمازوں کا اثر کیا ہوگا، وضو میں اتنے تقوی کا خیال کرتا ہو، شریعت کے مسائل کا اتنا پاسدار ہو، ان کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بلا شبہ ایک جلیل القدر متقی عالم گزرے ہیں، یہ صفت بھی پائی گئی۔ پتہ کیا چلا کہ ولایت کی دونوں صفتیں بدرجہ عطم حضور تاج الشریعہ میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ آئیے تیسری علامت بتاتا ہوں کہ ولیوں کی تیسری علامت کیا ہے۔ تیسری علامت حدیث ہے، حضرت سیدنا امام ابو نعیم انہوں نے حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے حضور جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابی کا دین تھا، کسی وہابی کا نہیں جو حضور کے علم کا انکار کرے۔ صحابہ یہی کہتے، جب بھی حضور سوال کرتے کہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو تو صحابہ یہ کہتے اللہ جانتا ہے، اس کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو غیبی علوم عطا فرمائی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے حضور۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ کے ولی یہ ہے اذا ذکر اللہ، کہ جب تم انہیں دیکھ لو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ علامت و نشانی، اور جنہوں نے جن خوش نصیب آنکھوں نے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا ہے، جن خوش نصیب لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا ہے، جب کسی مجلس میں آ گئے یا کسی مسجد میں آ گئے یا کسی محفل میں آ گئے یا کہیں ملاقات ہوئی، جس نے دیکھا برجستہ اس کے چہرے، اس کے ہونٹوں سے، اس کے لبوں سے، اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر برجستہ ہر دیکھنے والا سبحان اللہ کہتا۔ حدیث یہاں پائی گئی کہ جب یہ دیکھو اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر اس کی یاد ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ رسالت۔ آپ کا چہرہ اللہ اللہ، وہ حسین و جمیل چہرہ کہ جس چہرے کے اندر حجت الاسلام کی نورانیت یاد آئے۔ لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے
حضور حجت الاسلام کو بہت قریب سے دیکھا اور انہوں نے حضور حجت الاسلام کا حلیہ بیان کیا. وہ ان کی روایتوں سے یہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی اولاد میں جس کا چہرہ سب سے زیادہ حجت الاسلام سے ملتا جلتا ہے وہ چہرہ حضور تاج الشریعہ کا ہے. اور حجت الاسلام کا چہرہ کیسا چہرہ ہے؟ ایک جب پاکستان میں غالباً کراچی میں ایک مناظرہ ہوا تھا. اشرف علی تھانوی نے چیلنج کیا تھا کہ میں مولانا احمد رضا سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کے مقابلے کے لیے حجت الاسلام اپنے بیٹے کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور اسے بتا دو کہ بریلی کس مقدس شہر کا نام ہے. آپ وہاں گئے, پتا چلا کہ حجت الاسلام آئے ہیں تو وہ آیا ہی نہیں, اسٹیج پہ آیا ہی نہیں, مناظرہ ہوا ہی نہیں. بالآخر بہت انتظار کیا تو ایک پٹھان کو وہاں فیصل بنایا تھا. وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مجھے فیصلہ کرنے کے لیے یہاں بٹھایا ہے, میں فیصلہ کرتا ہوں. جہاں وہابیوں کا انتظار کیا گیا نہ آئے تو پتا چل گیا. ہم نے دیکھا کہ حقانیت کس طرح ہے. جن لوگوں کے اندر ایسے نورانی چہرے پائے جاتے ہوں حق اللہ تعالیٰ اسی جانب سے کرتا ہے. حجت الاسلام کا چہرہ اب تو باتیں کے دریا میں نقل کرنے والا تھا. وہی چہرہ اللہ تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا تھا. آپ کے نورانی چہرے کو جو دیکھ لیتا برجستہ یہ کہتا صورت پاک کو پائی ہے خدا سے تو نے, آئینہ بھی تو تمہیں دیکھ کے حیران ہوا. حسن جان آپ کو عطا فرمایا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کہیں چلے جائیں تو صرف اہل سنت کی بات نہیں, اگر غیر مسلم بھی آپ کے چہرے کو دیکھ لے تو اس وقت تک دیکھتا رہتا جب تک کہ حضور تشریف نہ لے جاتے, تب تک ٹکٹی باندھ کے دیکھا کرتا کون ہے یہ حضور, کون ہے یہ حضور, کون ہے یہ نورانی چہرہ. دارالمصطفیہ کے صدر المدرسین حافظ محمد یعقوب صاحب جو اکثر یہاں آیا بھی کرتے ہیں, وہ اپنے حج کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حرم شریف میں رات میں تقریباً 2:30 بجے طواف کر رہا تھا اور حرم شریف میں پبلک بہت کم تھی. میں طواف میں مشغول تھا. کتنے میں نے دیکھا کہ ایک دروازے سے کوئی بزرگ آئے, ان کے ساتھ 4 لوگ تھے, 10-12 لوگ. لیکن جیسے جیسے وہ حرم کے قریب خانہ کعبہ کے قریب آتے چلے گئے, بھیڑ بڑھتی چلی گئی. جو دیکھتا شامل ہو جاتا, حبشی دیکھتا تو وہ بھی شامل ہو جاتا, رومی دیکھتا تو وہ بھی شامل ہو جاتا, ہندی دیکھتا تو وہ بھی شامل ہو جاتا. ہر کوئی پیچھے پیچھے چلنے لگتا. یہاں تک کہ جب وہ خانہ کعبہ کے قریب آئے تو اتنی بھیڑ ہو گئی کہ سیکورٹی کو آنا پڑا اور بھیڑ کو ہٹانا پڑا. میرے یہ محسن کہتے ہیں, حافظ محمد یعقوب کہتے ہیں, میرے خانہ کعبہ کے قریب میں وہ چہرہ جس کے پیچھے ہندوستانی کو بھی دیکھا, پاکستانی کو بھی دیکھا, رومی کو بھی دیکھا, حبشی کو بھی دیکھا, گورے کو بھی دیکھا, کالے کو بھی دیکھا, جو عقیدت سے دیکھ رہا تھا وہ چہرہ حضور تاج الشریعہ کا. جو حدیث کی روشنی میں پیش کی کہ جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے, اللہ یاد آ جائے. ایک اور نشانی ولایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا سجر حوائج الناس الیہ, کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں اور مرادوں کا اسے قبلہ بنا دیتا ہے کہ لوگ اپنی دینی حاجتیں بھی اور اپنی دنیاوی حاجتیں بھی جس کے دربار میں لے کے چلے جائیں. سمجھ لو کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ صرف مریدین کی حاجت روائی کرنے والے بزرگ کا نام نہیں, بلکہ وقت کے بڑے بڑے مفتیان کرام کی مشکلیں جس دربار میں چٹکیوں میں حل ہو جایا کرے, اس محسن اور اس محتاج شخصیت کا نام حضور تاج الشریعہ ہے. بریلی شریف میں ایک سیمینار ہوا تھا. اس سیمینار میں مسئلہ یہ تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ
نماز ادا کی جائے، اگر وہاں جاندار کی تصویر ہو اور عزت کی جگہ پہ ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الادا ہوگی۔ بخاری شریف میں بھی کتابوں میں یہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ ٹیرس پر نماز پڑھتے ہیں، کھلے چھت پہ نماز پڑھتے ہیں، کھلی چھت پہ، اور اس کے بغل کے مکان پر یا سڑک پر بڑے بڑے پوسٹر لگے رہتے ہیں شہروں میں جن میں جاندار کی تصویریں ہوا کرتی ہے، تو اس صورت سے چھت پہ نماز پڑھنا کیسا؟ بڑی گرم بحثیں ہو رہی ہے، بڑے کئی گھنٹوں تک اس پر کلام جاری ہے، مفتیان کرام اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ایک کمرے میں آرام کر رہے تھے، آپ کی طبیعت ناشاد ہونے کی وجہ سے آپ آرام کر رہے تھے، کئی گھنٹوں کی بحث کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اس میں سے چیدہ بڑے بڑے علماء کی ایک جماعت کو منتخب کیا گیا اور کہا کہ اب ہمارا آخری در باقی ہے حضور تاج الشریعہ کا در، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، حضرت رہنمائی فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ کے دربار میں جب آئے مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے مختصر سے لفظوں میں مسئلے کو حل کیا کہ آپ کتابوں کی عبارت پہ غور کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ میں جاندار کی تصویر عزت کی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بغل والے مکان کی چھت پر ہو یا سڑک میں کہیں نصب ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ بغل والا مکان اس مکان کی جگہ میں شامل نہیں ہے، لہٰذا آدمی اپنی چھت میں نماز پڑھے اور اس چھت میں تصویر نہ ہو، اگر بغل والی چھت میں ہو تو یہ جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ تصویر نہیں پائی گئی، لہٰذا نماز پڑھے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ جب یہ آپ کا فیصلہ مفتیان کرام کے حضور پیش کیا گیا، سارے اہل سیمینار میں بڑی عقیدت کے ساتھ اسے قبول فرما لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ در عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کی حاجتیں مرادیں ان کے طرف سے پوری ہوا کرتی ہے۔ اب یہ تو علماء کی حاجت، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان صرف علماء کی ضرورت کا نام نہیں بلکہ تمام مسلمین کی ضرورت کا نام تاج الشریعہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ، پریشان حال لوگ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ جب تقریباً 2018 میں خود بھی جماعت رائے مصطفیٰ آل انڈیا جماعت رائے مصطفیٰ کی ایک میٹنگ تھی، اس میں میں بھی مدعو تھا، میں بھی گیا تھا، کیونکہ میں جماعت رائے مصطفیٰ کتاب کا صدر ہوں، اس حیثیت سے میں بھی حاضر ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ تھے، جب ہماری میٹنگ ختم ہوئی اور جانے کا وقت آیا، ہم نے عریضہ پیش کیا کہ حضور تاج الشریعہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل جائے، حضرت دعائیں دے دیں ہمارے لیے تو ہم زیارت کر کے دعا لے کے رخصت ہو جائیں گے، ہم ٹچ نہیں کریں گے، بس دیدار ہو جائے اور حضرت کرم فرما دیں۔ تو ہمارا عریضہ قبول ہو گیا، حضرت کی بارگاہ میں ہم لوگ پہنچے، سب کوئی جو ہے قریب سے گزر کر حضرت کی دعائیں لے کر گزرنے لگا، مگر ایک لڑکا تھا جو سب سے آخر میں کھڑا تھا، میں جانتا ہوں اسے، بہت قریبی آدمی ہے میرا، وہ حضور تاج الشریعہ کے قریب جب گیا تو اس کی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا گئی، بہت پریشان حال تھا، بہت پریشان حال، اور اس نے خادم کو کہا کہ مجھے حضرت کی بارگاہ میں حضرت کے کام میں ایک بات کہنی ہے، مجھے اتنی اجازت مل جائے۔ کہا اچھا ٹھیک رہو۔ حضرت کے کام میں اس نے کچھ بات کی تو حضرت نے یہ کہا اللہ اسے لوٹا دے، اللہ اسے لوٹا دے۔ یہ دعا یا کلمہ آپ نے ارشاد فرمائے، اور ولایت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، یہ علامت ہوتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اسے لوٹا دے، اللہ اسے لوٹا دے۔ وہ تو آ گیا، خوش بات تھا، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا تب پتا چلا اس نے کہا کہ حالات یہ تھے میرے گھر کے کہ میری بہن کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، ہمارے لیے بڑی ذلت و رسوائی کا سامان بن گیا تھا۔ وہ لڑکا بھی باشرا تھا، نمازوں کا پابند تھا، نماز فرائض الخیرات کا پابند تھا، اتنا نیک لڑکا، وہ کہہ رہا تھا مجھے معاشرے میں نکلنے میں شرم آ رہی تھی، بہت پریشان تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری پریشانی کا حل میں نے نیتاؤں کے سامنے رکھا، حل نہ ملا، میں نے بڑے بڑے وکلا سے تعلق کیا، حل نہ ملا، بڑے بڑے صاحب حسب لوگوں کے پاس گیا، دبدبے والوں کے پاس گیا، حل نہ نکلا، تلاش بسیار کر لی، کوئی حل نہ نکلا۔ بالآخر میں نے دیکھا جس کا حل اہل دنیا نہ کر سکے اس کا حل اہل دین کر دیا کرتے ہیں، اللہ والے کیا کرتے ہیں۔ میں نے بڑی عقیدت سے اپنے دل کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو لوٹا دیا، وہ گھر آ گئی تو بہت رو رہی تھی، میں نے پوچھا
کہ تجھے پتا، تم ہمیں پتا اتنے مہینوں کے بعد تجھے ہماری یاد کیسے آ گئی، کیسے یاد آئی؟ وہ کہنے لگی کہ ایک دن اچانک میرے دل میں تم لوگوں کی محبت کا سمندر امڑ پڑا، میں رونے لگی، اتنا روئی اور میں یہ کہتی تھی کہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ پھر آخر اس نے مجھے شہر کے باہر چھوڑ دیا اور میں گھر آ گئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ حالات تیرے ساتھ کب پیش آئے، کون سا دن تھا؟ اس نے دن بیان کیا، وقت بیان کیا۔ وہ کہتا ہے حضرت جس وقت میں نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا تھا اور حضرت نے کہا تھا اللہ اسے رونا دے، یہ وہی گھڑی تھی جس گھڑی میں میری بہن کا دل بڑھا اور میری بہن ہمارے گھر میں ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ کے کلمات کا اثر ہوتا ہے۔ ادھر کہہ دیا اللہ کے قدر سے ہو گیا، یہ مستجاب دعوات ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں عطا فرماتا ہے، یہ حضور تاج الشریعہ کی شخصیت ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا لطف لباب اور ما حسن۔ آپ کی زندگی کا ما حسن کیا ہے، خلاصہ کیا ہے آپ کی زندگی کا؟ آپ نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا اور اہم پیغام دیا وہ یہ تھا، جو اعلیٰ حضرت کا مشن تھا کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی سنی ہونے کا شرف حاصل کرے، وہی ہمارا دوست، وہی ہمارا بھائی، وہی ہمارا رشتہ دار، اور جس کا رشتہ حضور سے کٹ جائے تو چاہے کوئی بھی ہو اسے ہٹا دیا جائے گا۔ خود اپنے شعروں میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جہاں میں عام پیغام شہید احمد رضا کرتے ہیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں، اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، ادھر مادر برادر مالو جاؤ پر فدا کر دیں۔ یہ دین ہوتا ہے، یہ شریعت ہوتی ہے، اور یہ حدیث کا مضمون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، اور جو ان کی محبت سے کٹتا، جن کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر قبولتیں پائیں، تنقیص رسالت کے مجرم پائیں، تو چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ، اسے اپنے سے ایسے دور کر کے پھینک دے جس طرح چائے سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مومن کی شان ہوا کرتی ہے، یہ ایک مومن کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے، اور یہی صحابہ کا دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک شخص امامت کے لیے مقرر تھا، وہ ہر نماز میں ایک سورت پڑھا کرتا تھا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہی پڑھا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر نے کئی بار سنا، تو آپ کا حضرت عمر کا عشق رسول، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے عشق کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر نے اسے بلایا اور اس کو قتل کروا دیا اور کہا کہ یہ منافق ہے، ہر نماز میں وہ جہر کے ساتھ یہ سورت پڑھتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت اس لیے آئی تھی کہ حضور کسی مشرک اور غیر مسلم کو تعلیم دے رہے تھے۔ اس وقت ایک نابینا صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا حضور مجھے دین کے بارے میں بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی، آپ اس کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ جب ایک اندھا آپ کے دربار میں آیا تھا، منہ وہ موڑ کے چلا گیا، اس طرح کا مفہوم اس آیت کا۔ تو یہ آیت یہ شخص اس لیے بار بار پڑھتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضور سے تبلیغ میں یہ معاذ اللہ کمی رہ گئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آیتیں سنائی۔ اس کے دل میں تنقیص رسالت کا پہلو تھا۔ حضرت عمر نے ایسے شخص کی صرف امامت نہیں بلکہ اس کی زندگی کو بھی قبول نہ کیا۔ ایسا شخص صرف امامت کے لائق نہیں ہوتا بلکہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ تھا، جو اللہ کے نبی کی ذات کو لے کر دل میں ذرہ برابر بھی کھوٹ لگتے ہوں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی منصب کا ہو، اس کا احترام نہ کیا جائے گا، اسے ٹھوکروں سے اڑا دیا کریں، کیونکہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اور غلام مصطفیٰ کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ بدن میں کتنے بھی کمزور ہو مگر عشق رسول اس طاقت کا نام ہے۔ اس طاقت سے اگر پہاڑ ٹکرائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اپنے دلوں میں حوصلہ
حوصلے پیدا کریں. ہماری طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے, حضور کی محبت یہ ہمارا پاور ہے. یہ جس قدر زیادہ تمہارے دلوں میں رہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں خالق کرے گا, تمہیں بلندی عطا کرے گا, تمہیں فتح و نصرت عطا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں سلاسل من کن فیہن وجد بہن حلاوۃ الایمان. 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کی مٹھاس پائیں گے. فرمایا پہلا من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلا یہ آدمی کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی ذاتیں سب سے زیادہ محبوب ہو, جس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پیارے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں, یہ شخص ایمان کی لذت اور مٹھاس پائے گا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اہل دنیا کی خاطر, لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ ناراض ہو جائیں گے, لوگوں کی ناراضگی نہ دیکھیں. حضور تاج الشریعہ کا پیغام کیا ہے, جو پیا تو بھائی اختر, وہ تمہارا راج ہے. یعنی راج وہی اچھا جس کو حضور پسند کریں, پسند کریں. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راج ہے, جس سے راج ہو پیا وہ راج نہیں. ایسے راج ایسے علاق نہ اپنائیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. حدیث ہے کہ جس کے نزدیک اللہ و رسول سب سے زیادہ محبوب. دوسرا شخص وہ کہ من احب عبدا لا يحبه الا لله, جس نے کسی بندے سے محبت کی تو یہ محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ آج کیونکہ اسلامی معاشرہ کے تعلق سے ایک بات ارز کروں کہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں کہ محبت کے نام پر, فرینڈشپ کے نام پر, لو لپاٹے کے نام پر نہ جانے ہمارے کتنے نوجوان مرد اور ہماری نوجوان لڑکیاں تباہ ہو گئی, اور حالات اتنے بگڑ گئے کہ العیاذ باللہ تعالی اس دلدل میں پھنسنے والوں نے ایمان کی فکر بھی نہ کی اور کفر اور شرک کو اپنا کے دامن اسلام کو چھوڑ دیا. العیاذ باللہ تعالی. کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو کیا ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کردار و عمل سے اسلام و سنیت کی تعلیمات کو فراموش کرتے چلے جائیں, اللہ کے نبی کے احکام کو بھول جائیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کسی بندے سے محبت اس لیے ہو کہ وہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو, خدا راضی ہو جائے اس لیے. یہاں ایسی محبتوں کو بالکل بھی جگہ نہیں جس سے ہلاکتیں آتی ہو, جس سے بربادیاں آتی ہو. اور یہ ہلاکتیں اور بربادیاں کس لیے آئی, وہ اس لیے کہ اس معاملے میں ہم نے قرآن و حدیث کو فالو نہیں کیا. قرآن و حدیث کو فالو نہیں کیا. قرآن تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, کہ اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. قرآن تو یہ کہتا ہے, مگر آج ہم نے تعلیم کے نام پر اور تہذیب و تمدن کے نام پر, ایک کلچر کے نام پر, یہ تو کلچر ہے, یہ تو آج کل کا ماحول ہے, چلتا رہتا ہے, اسے اب کوئی عیب نہیں سمجھتا. تمہارے عیب نہ سمجھنے سے, تمہارے اسے غلط نہ سمجھنے سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جائے گی. یاد رکھنا یہ ناجائز فرینڈشپ کے دور ہی نے ہماری نسلوں کو برباد کیا ہے. یہی نظریات نے ہماری دوشیزائیں جو ہمارے گھر کی عزتیں ہوا کرتی ہے, وہ ہماری مائیں بہنیں جو اسلام کے سبت و جبروت کا وہ معیار ہے, تو اس کی خاطر ہم نے حکومتوں کے تختے بھی پلٹ دیے ہیں. آج ہم اپنی نسلوں کو اس دل میں خود بھونک رہے ہیں, خود انہیں بے پردگی کا درس دے رہے ہیں. بے پردگی کے ساتھ وہ فاسق و فاجروں کے بیچ میں جاتی ہے, اکیلی جاتی ہے, سہیلی کوئی ساتھ میں ہوتی ہے تو کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساتھ میں اس کی سہیلی ہے تو چلے گا. مسئلہ یاد رکھیں, شریعت کا مسئلہ, مسلمان سنیہ لڑکی کو ایسی عورت کے سامنے بھی اپنا بدن کھولنا جائز نہیں جو عورت فاسقہ ہو. فاسق صرف مرد نہیں ہوتا, عورتیں بھی فاسقہ ہوتی ہیں. العاریہ حرام کا استعمال کرنے والا اور کرنے والی فاسق معلن ہے. تو اگر عورت فاسقہ, فاجرہ, بے حیا اور طرح طرح کے جرائم میں مبتلا ہو تو ہماری بیٹیاں, ہماری بہویں, ہماری مائیں اور ہمارے گھر والی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنا بدن اس کے سامنے کھولیں. دیکھیں یہ مسئلہ کتنا
کتنا باریک مسئلہ ہے اسلام، کتنی پوترتا کا نام ہے، کتنی پاکیزگی کا نام ہے. ذرا سوچو وہ قومیں جو ناپاکی میں اپنا مذہب تلاش کرتی ہے وہ دنیا میں صفائی کا ابھیان چلائے، اور ہمارا دین تو ہر چیز پاکی اور طہارت پر مشتمل ہے، اور ہم اس کے مسائل سے واقف. جانتے ہیں اس کا خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں دوسرے مردوں کے سامنے اس لڑکی کا حسن بیان کرے گی کہ بڑی خوبصورت ہے، بہت زبردست ہے، اس طرح مردوں کو للچائے گی کہ درمیان میں کمی دربازی کا کام کر کے دونوں میں ناجائز رشتے پیدا کرے گی، اور اس کے بعد جو بے حیائی اور زنا و بدکاری کے دروازے کھل رہے ہیں یہ ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری بچیوں کو ایسی لڑکیاں اور ایسی عورتوں سے بچانا یہ ہم پر فرض ہے. اگر ہم نے اس فریضے کو ادا نہ کیا تو یاد رکھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر نگہبان سے اس کی رعایت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے کیا کیا، ان کا کیسا تم نے تعلیم و تربیت کا اہتمام و انتظام و انتظام کیا. یہ تم سے سوال ضرور ہوگا، اور یاد رکھنا جب سوالات میں پھنس گئے تو یہ حدیث اپنے ذہن میں محفوظ رکھو کہ قیامت میں سب سے بدتر آدمی وہ ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنے دین کو برباد کر دیا. سب سے بدتر آدمی یہ ہوگا تو اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے سچی صحبت عطا کرے اور صحیح صحبت صحیح سنگت. آدمی سب سے زیادہ کس کے ساتھ رہتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، سب سے زیادہ. تو صحبت صالحین کی زیادہ ضرورت گھر میں ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں ڈالیں. خود بھی قرآن کی تلاوت، اولاد و وسائل، نمازوں کی پابندی، سچائی کا درد اور اخلاق و کردار اسلامی اپنے گھر میں بنائیں. ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے سیکھتے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ کوئی بچہ گجرات میں پیدا ہوتا ہے تو گجراتی کیسے بولنے لگتا ہے؟ اور یہ گجراتی بولنے کے لیے کیا وہ کسی اسکول میں جاتا ہے؟ نہیں. گجرات میں پیدا ہونے والا بچہ جیسے بولنا شروع کرتا ہے گجراتی بولنے لگتا ہے. لکھنؤ میں پیدا ہونے والا اردو بولنے لگتا ہے. عرب میں پیدا ہونے والا عربی بولنے لگتا ہے. انگلستان میں پیدا ہونے والا انگریزی بولنے لگتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ بچہ زبان بولنے کے لیے کہیں جاتا نہیں یونیورسٹی مدرسہ داخل، بلکہ وہ اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے. جیسے جیسے ان کے لب ہلتے ہیں تو وہ اپنی نظر ہمارے ہوٹل میں رکھے گا اور ہماری نقل کرے گا. ہم جیسے ہوٹ لاتے ہیں سے نقل کرے گا، اور نقل کرتے 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 وہ بولنا سیکھتا ہے. ہماری ہر چیز کی وہ نقل کر کے آگے بڑھتا ہے. تو اگر ہمارا کردار صاف و شفاف اسلامی رہا تو ہمارے بچوں کی زبان بھی اسلامی ہوگی، کردار بھی اسلامی ہوگا. ہم پہلے آئے ہیں اپنے گھروں کا یہ ماحول بنائے. اور یہ بات میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اس میں بھی سیرت تاج الشریعہ ہے. سیرت تاج الشریعہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مشائخ کے گھر اور ان کے گھر والوں کو بھی دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. ہمارا اپنا بھی کلچر ہے، ہمارے بچے پینٹ شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ لباس پہنتے ہیں، اور چونکہ جب تک جو ہے اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو تو پہننا فقہاء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے، ناجائز تو نہیں. لیکن میں نے حضور تاج الشریعہ کے گھرانے کو دیکھا ہے، پورا گھر دیکھا ہے میں نے. حضور قائد ملت کے دو شہزادے، بڑے بیٹے کا نام ہے حسام احمد رضا، دوسرے بیٹے کا نام ہے ہمام احمد رضا. میں کئی بار بریلی گیا ہوں، میں نے 10 سال تک مبارک پور شریعہ میں تعلیم دی ہے، اور میں ہر سال بقرعید کے موقع پر میں بریلی جاتا تھا اور ان کی نماز میں کے پیچھے پڑھتا تھا. یہ میری چھٹیاں میں وہاں گزارتا تھا. میں نے دیکھا ہے اس خاندان کو کہ وہاں جب بھی میں بریلی گیا میں نے حضور تاج الشریعہ کے دونوں خودوں کو دیکھا ہے. کبھی پینٹ شرٹ اور ٹی شرٹ میں نہیں دیکھا میں نے، جب بھی دیکھا ہے سفید سیدھی کا کرتا پاجامہ سادہ اور سر پر وہی دو بلی نوکی جو حضور تاج الشریعہ پہنا کرتے تھے. یہ بچوں کے اخلاق میں ڈال دیا گیا تھا کہ ہمارے بچے بچپن ہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا لباس پہنیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی یہی کردار و عمل اپنائیں گے. لہٰذا اپنے بزرگوں کی سیرت کے درس کو لے کے جائیں، اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، اور گھر کے ماحول کی درستگی اگر تم سے نہ ہو تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کا بچہ گالیاں زیادہ بولتا ہے یا بدتمیزی زیادہ کرتا ہے یا بدعملی زیادہ کرتا ہے یا ماں باپ کو ستاتا ہے تو کوئی میڈیکل سائنس میں ایسی گولی بنائی ہے جس کو پلا دو تو بچہ باادب ہو جائے؟ بنائی کسی میڈیکل جگہ پہ ڈھکی ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا. بہت سارے لوگ آتے ہیں ہم پتہ بتا دیں گے کہ مولانا سرکار سے بنا میڈیکل سے لے لیتا.
نہیں، اخلاق و کردار، اطوار، تہذیب و تمدن، بول چال، سچائی کا درس اور حسن اخلاق جب یہ بگڑتے ہیں تو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ علماء کے پاس کہ میرے بچے کو آپ اپنے پاس پڑھائیں، اسے کچھ سکھائیں، ماں باپ کا ادب سکھائیں، سچ بولنا سکھائیں، جھوٹ بہت بولتا ہے اور بتے بہت کھیلتا ہے، وہ آوارہ بچوں کے ساتھ زیادہ گھومتا ہے، آپ اسے درس ایسا دیں میرا بچہ نہیں کھو جائے۔ جب ہم اخلاق و کردار اپنی دینی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو ہم کدھر آتے ہیں؟ علماء کے پاس، علماء کے پاس، کیونکہ یہ مسلم بات ہے کہ جو پتھر دوسری جگہ جائے تو پتھر رہے، مگر جن کی صحبتوں میں آئے تو وہ پتھر بھی ہیرا بن جائے۔ اس عظیم صحبت کا نام علماء کی صحبت ہوا کرتی ہے۔ تو اس نیک نیتی کے ساتھ یہاں کے کچھ احباب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہماری نئی نسلوں کو اسلامی تعلیمات، قواعد و ضوابط کے پورے اہتمام کے ساتھ ایک اچھے ڈھنگ سے فی سبیل اللہ، فیس کے بغیر انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے، اور جب تک ہمارا مدرسہ اس پوزیشن میں نہ پہنچے کہ ہم خدمت دینے والے علماء کو تنخواہ دے سکیں، جب تک ہماری یہ طاقت نہ ہو تو یہ علماء کی ٹیم یہ کہتی ہے تب تک ہم الحمدللہ فی سبیل اللہ پڑھائیں۔ بہت بڑا جذبہ ہے علماء کا، بہت بڑا جذبہ ہے، انہیں سلام کریں اور ان کے تعاون و مدد کے لیے اٹھیں، اور جب وہ اس چیز کی نیو رکھیں تو ان کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا ساتھ دیں اور اس مدرسے کی تعمیر میں پورا حصہ لیں۔ یہ تعمیر بہت ضروری ہے، ہماری نسلوں کو اسلام کی درست اور صحیح تعلیمات سے روشناس کرنا بہت ضروری ہے۔ آج حالات یہ ہے کہ میں نے مکتب میں ایسا دیکھا ہے کہ یہ گھر والوں کا بھی حال یہ ہے کہ یار اسے مدرسے چھوڑ کے آؤ، 2-4 گھنٹے وہاں بیٹھے گا، اتنی دیر گھر پریشان نہیں کرے گا، تو گھر والے مدرسے اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں پریشان نہ ہو، اور وہاں جب پڑھانے والا بیٹھتا ہے اس کے پاس 100-150 بچے، وہ پڑھائے گا نہیں، وہ صرف سنبھالے گا، 2 گھنٹے میں ننگا نہائے کیا، نچوڑے کیا، اتنے مختصر سے وقت میں کیا تعلیم ہوگی؟ ایسے حالات ہمارے مدرسے میں ہو گئے۔ کبھی سوچا کہ جتنی خوبصورت انگلش میڈیم کی کلاسز ہوتی ہے، کے جی کی یو کے جی کی کلاسز ہوتی ہے، کیا کبھی ایسا سوچا کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ اور رسول کی تعلیمات دی جائے گی ہم اسے اتنا خوبصورت بنائیں؟ سوچا کبھی؟ مدرسے کی صورت لوگوں کے دل و دماغ میں کیا ہے؟ کبھی پرانی چٹائی، ادھر ادھر بکھرے ہوئے پتے، تماہیوں کے کتنی تماہیاں اس میں لگی نظر آئے گی، کسی میں 3 ٹانگیں، کسی میں 2 ٹانگیں، بچے اینٹ لگاتے رہتے ہیں، اور یہ حال ہے اور پارے اور کتابوں کا عالم یہ کہ سرے برق غائب ہے، درمیان سے غائب ہے، یہ بے ترتیبی والا نظام ہمارے مدرسوں کا ہے۔ کبھی اس کو درست کرنے کے بارے میں سوچا کہ اسکول کی طرح خوبصورت ہم ہمارا مدرسہ بنائے؟ نہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے معلوم؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت بڑھ گئی اور دین کی اہمیت ہماری نظروں میں کم ہو گئی کہ ہر بچہ پڑھے گا تو یہ مولوی بن کے کیا کرے؟ یہ لوگوں کے حالات ہے۔ خدا اپنے احوال کو درست کریں اور تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ان بچوں کو سپورٹ کریں، ساتھ دیں، اور مدرسے کو بہترین نظم و نسق کے ساتھ چلانے کے لیے ایک خوبصورت عمارت کی شکل میں ایک ایسا مضبوط قلعہ قائم ہو جائے کہ اس علاقے میں پڑھنے والا ہر بچہ اپنے دل میں جذبہ عشق رسول لے کے جائے، یہاں سے نکلنے والا حضرت عبداللہ بن زبیر کا کردار اپنائے، خالد بن ولید کی جرأت لے کے جائے، امام حسنین کریمین کی شجاعت و بہادری کا درس لے کے جائے، مولا علی کی سچی محبت لے کے جائے، صحابہ کا سچا عقیدہ اور صحابہ کا سچا دین لے کے جائے۔ اس غرض سے انشاءاللہ تبارک و تعالی عنقریب یہ مدرسہ اس کی نیو رکھی جائے گی، اور جس طرح سے بھی انتظام ہوگا، اگر ضرورت پڑی تو کرائے کے مکان میں بھی انشاءاللہ اس علاقے میں شروع کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج اس مجلس میں موجود ہیں تو یہ نیکی کا عہد کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کی ترقی کے لیے ہم اپنے تن من اور دین کی دھن سے جو ہو سکا اس کی مدد کریں گے۔ اور دوسرا ایک یہ کہ اکثر تو الحمدللہ اس میں علماء کی جماعت نظر آتی ہے، میرے ان بھائیوں اور ان میرے جیالوں سے گزارش ہے کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل پہ کیچڑ اچھالنے والے لوگ حضور کی سیرت پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جبکہ ان کو بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ وہ اگر اپنے گھر کا مطالعہ کر لیا نا تو شرم سے پانی پانی ہو جائے، اور حضور کی اگر سیرت کو انصاف کی نظر سے اگر کسی نے پڑھ لیا تو خدا کی قسم اس کے دل سے شرک و کفر دور ہو کر دولت ایمان نصیب ہوگی۔ ہم الحمدللہ اتنے پاکیزہ کردار والے میرے رسول ہیں، تو اس رسول پاک کی سیرت اور آپ کی سنتوں کو
کون اپنائے گا؟ میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے چہرے ابھی داڑھی سے سجائے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہمارا ہر نوجوان عمل کرے اور یہ صورت لے کر اگر وہ کہیں بھی جائے گا، دیکھنے والا کہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہے، اور ہمیں مسلمان کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کی سند ہے۔ تو اس نیک نیت کے ساتھ جائیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقانیت اور شریعت اتباع کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔